السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین اور سامعین، آج میں آپ لوگوں کے خدمت میں بہت ہی کم وقت میں ایک چیز بتانے جا رہا ہوں، جس چیز کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا مانگنی چاہیے دعاؤں کے اندر، یا بعد نماز فجر یا ظہر یا عصر یا 5 وقتہ نماز کے بعد ہمیں پروردگار عالم سے کس چیز کی مانگ کرنی چاہیے، یا پھر مطلقاً دعا کریں تو کیا کریں، کیا مانگیں۔ میرے ناظرین اور سامعین، ہم جاہ و منصب مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، بہرحال مانگنی چاہیے۔ جائز مقاصد کے لیے دعا تو کی ہی جاتی ہے، البتہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سب سے زیادہ ضروری کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ آج میں اسی مبحث اور موضوع پر کچھ دیر عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی اپنے دعاؤں کے ذریعے خدا وحدہ لا شریک سے جب بھی مانگیں، کس چیز کو مانگیں، سب سے پہلے کیا مانگیں، اور مانگیں تو کس طریقے سے مانگیں، اس کو ہمیں سمجھنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز مانگنی ہے تو وہ کس چیز کے سلسلے میں فرمایا گیا؟ جب بھی اپنے رب سے مانگیں تو کیا مانگیں؟ تو کہا گیا کہ عافیت اور سکون مانگیں۔ کسی چیز کو سب سے پہلے اور خوب مانگنے کے سلسلے میں پروردگار عالم سے جو ذکر کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ عافیت اور خیر اور خوب مانگیں۔ فرمایا گیا کہ اپنے رب سے جب دعا کرو تو سب سے پہلے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں، ان چیزوں میں سب سے پہلے عافیت اور خیر کی دعا کریں، اور اگر وہ خیر مل گئی تو دنیا کی سب چیز مل گئی، اور اگر خیر نہ ملی تو کچھ نہ ملی۔ اور یہ کیسے سمجھیں میرے ناظرین اور سامعین؟ حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث ہے، ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا، حدیث میں وارد ہے، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا ہیں، ان سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ سے مانگوں اور وہ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول، مجھے ایسی چیز کی رہنمائی فرمائیے جو میں اللہ سے مانگوں اور وہ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دنوں تک ٹھہرا رہا، رکا رہا، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا رہا کہ اے اللہ، دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرما۔ میں دنیا کی بھی آخرت عافیت کا طلبگار ہوتا رہا اور مانگتا رہا کچھ دنوں تک، اور آخرت کی بھی عافیت کے لیے دعا کرتا رہا اور مانگتا رہا، خیر مانگتا رہا اور عافیت مانگتا رہا، دونوں جہاں کچھ دنوں تک یہ عمل کرتا رہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں دوسری مرتبہ
پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر کوئی ایسی چیز بتائیے جو اپنے رب سے دعا میں مانگوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اے حضور کے چچا عباس، تم اپنے رب سے دونوں جہاں کی عافیت مانگو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی عافیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا، دونوں مرتبہ عافیت مانگنے کو کہا گیا اور عافیت کی تعلیم دی گئی۔ میرے ناظرین، یہ عافیت کا دعاؤں کے اندر مانگنا سب سے بڑی چیز ہے۔ عافیت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، دونوں جہاں کی دولت مل گئی اور دونوں جہاں کی بخشش مل گئی۔ آج ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ایسی ناجائز چیزوں کا سوال کرتے ہیں اور دعاؤں کے اندر مانگتے ہیں۔ جائز چیز کی دعا کرنے کا حکم، ناجائز نہیں، غلط طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، جس سے انسان کے دل و دماغ کے اندر وہ چیزیں پٹ جاتی ہیں۔ اور میں بتا دوں، دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، خواہ وہ دنیا کے اندر اس کا جزا ہو اور اس کی پورتی اور اس کی بھرپائی ہو، یا مقبولیت ہو، یا مرنے کے بعد اس کی جزا ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ لیکن ہم جب بھی دعا کریں تو جائز مقاصد، ناجائز مقاصد، ناجائز چیز اور عمل اور دولت کے لیے دعا نہ کریں۔ جب بھی دعا کریں تو جائز چیز، جائز مقصد، جائز عمل اور جائز طریقے سے دعا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مقبول وہ دعا ہے جو سب کے حق میں مانگی جائے اور سب کے لیے مانگی جائے اور جائز طریقے سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو طرح طرح کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے ہوتا ہے، اور اس صورت کے اندر ہمارے دل و دماغ کے اندر طرح طرح کی باتیں پھیلا کرتی ہیں، اور اس طریقے سے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا، جیسا کہ شریعت مطہرہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ خیر و عافیت کے سلسلے میں سب کے حق میں، تمام عامت المسلمین کے حق میں دعا کرنی چاہیے، اور دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جائز طریقے سے دعا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی کمی کا احساس کرتے ہوئے اور اس پر ندامت کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اور سب کے لیے مانگیں۔ سب سے مقبول اور مقبول ترین دعا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب کے حق میں مانگی جائے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، جو بارش ہو وہ میرے کھیت کے اندر ہو، اے اللہ برکت ہو تو میرے دکان کے اندر ہو، اے اللہ برکتوں کا نزول ہو تو ہمارے گھر کے اندر ہو۔ یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا مقبول وہ ہے جو سب کے حق میں مانگی جائے اور خیر و عافیت کے لیے مانگی جائے، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ میرے ناظرین اور سامعین، تو بہت سے ہمارے احباب نے یہ فرمائش کی تھی اور ظاہر کی تھی، اور ارادے ہمارے پاس رکھے تھے کہ آپ دعا کے سلسلے میں فرمائیں کہ دعا کس طریقے سے مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، اور دعا مانگنے سے پہلے درود وغیرہ پڑھا جائے، اور اخیر میں بھی پڑھا جائے اور شروع میں بھی پڑھا جائے۔ یہ دعا کے طریقے ہیں۔
تو میرے ناظرین اور سامعین، آج ہم ناجائز طریقے سے دعا مانگتے ہیں اور طرح طرح کے دماغ کے اندر خلجان اور توہمات کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے ہم گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ایسے عمل سے بچائے، اور اس حدیث کے مطابق جو باتیں ثابت ہوتی ہیں وہ خیر و عافیت کے لیے، دونوں جہان، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی ایسی دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اپنے گھر کے اندر، مکان کے اندر، دکان کے اندر دینداری لائیں، اور اپنے گھر کے اندر نماز پڑھانے اور اس پر مستعدی کے ساتھ بچوں کو کھڑا کرنے تربیت لائیں، ماحول بنائیں، اور موبائل سے دوری ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دور ہونا ہوگا، اس کے بعد آپ کی اولاد، آپ کے بچے دور ہوں گے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا ماحول بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اس سے آفات سماویہ، آسمانی آفات کرتے ہیں، شیاطین اور خرافات بے تحاشا اس کی آواز سن کر بھاگتے ہیں۔ ہمارے اندر دینداری ہونی چاہیے، دکان کے اندر، مکان کے اندر، اپنے پریوار اور رشتہ مندوں کے اندر دینداری لائیں۔ آج ہم طرح طرح کے مصائب میں الجھے ہوئے ہیں، مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں، مہلک بیماریوں کے اندر ملوث ہیں اور الجھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اس گندے برے اعمال کی سزا دنیا سے شروع ہو رہی ہے، اس سے باز آئیں، گھر کے اندر دینداری پیدا کریں، اور اللہ سے خیر کی دعا کریں، جائز مقاصد کے لیے دعا کریں، جائز چیزوں کو مانگیں۔ بس میں یہ امید کرتا ہوں کہ حتی الامکان دعا کے سلسلے میں جو باتیں ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ میرے ناظرین اور سامعین، یہ الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل یہ تہذیبی اور اخلاقی اور معاشرتی چینل ہے، اور پچھلے کئی مہینوں سے قرآن و حدیث کے روشنی میں ذکر و اذکار، وظیفے، عملی زندگی سدھارنے کے لیے صحابہ اور حضور کے واقعات، حضور کی احادیث مبارکہ پیش کرتا آ رہا ہے۔ اگر آپ اس الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل کے نئے ساتھی ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور اس کو اپنے رشتہ داروں تک بھی بھیجیں تاکہ دینداری پیدا ہو، اور اس بندہ ناچیز کے ساتھ آپ بھی برابر کے مستحق، ثواب کے مستحق ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔